पुराने जमाने में जब दुनिया अभी इतनी रोशन नहीं हुई थी, जब इंसान अपनी रूह की बजाय जाहिर की रोशनी को पूजता था, उस वक्त एक शहर था जिसका नाम था दराल नहार, रोशनी का घर। ये शहर अपनी बुलंद वो बाला इमारतों, सूरज के मंदिरों और सितारों के बतख खानों के लिए मशहूर था। लेकिन अंदर से लोगों के दिल अंधेरों में डूबे हुए थे। जुल्म का राज था, गुरूर का सिक्का चलता था और हक का कोई निशान बाकी न था। दाराल नहर के लोग सूरज को अपना रब समझते थे। हर सुबह जब सूरज तुलुआ होता तो लोग उसके सामने सर झुका देते। शहर का बादशाह जवालकर्ण बन काब अपने आप को सूरज का बेटा कहता था। वो अपनी सोने की तख्त पर बैठकर ऐलान करता, मैं ही रोशनी का मालिक हूं, मैं ही जिंदगी देता हूं और मैं ही मौत देता हूं। लोग उसके सामने सजदा रेज हो जाते, मगर सब नहीं। एक घर ऐसा था जो अंधेरों में भी रोशन था, यूनुस बिन अमीन का घर। यूनुस एक बुजुर्ग, परहेजगार और साहबी ईमान शख्स थे, जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तौहीद के उसूलों पर कायम थे। उनका बेटा रफिया बन यूनुस उनके लिए अल्लाह का अनमोल तहफा था। रफिया के चेहरे पर सच्चाई की चमक थी और उसके दिल में ईमान का नूर भरा हुआ था। यूनुस अक्सर अपने बेटे से कहा करते, बेटा, दुनिया के लोग रोशनी के पीछे भागते हैं, मगर असल रोशनी सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। उस जमाने के बच्चे मंदिरों में गाने और आरती सीखते थे, मगर रफिया अपने वालिद से दुआएं और कुरान के किस्से सीखता था। उसका दिल इतना नरम था कि जब किसी मजलूम को देखता तो उसकी आंखों से आंसू बह निकलते। एक दिन वो बाजार गया ताकि अपनी मां के लिए अनाज ले सके। बाजार में एक बूढ़ी औरत को लोग धक्के दे रहे थे, क्योंकि उसने बादशाह के सूरज मंदिर में चढ़ावा नहीं चढ़ाया था। रफिया आगे बढ़ा और बोला, तुम लोग एक कमजोर औरत को क्यों मारते हो, जो सिर्फ अपने रब को याद करती है? क्या सूरज तुम्हें रोजी देता है? क्या ये किसी बीमार को शफा दे सकता है? लोग खामोश हो गए, मगर एक सरखपोश सिपाही आगे बढ़ा और उसके कुंधे पर हाथ रखकर बोला, ये बातें बंद कर, जवान, बादशाह के खिलाफ बोलना फितना है। रफिया ने सिर झुकाकर आहिस्ता से कहा, फितना तो वो है जो अल्लाह के बंदों को उसके रब से रोक दे। उस रात जब वो घर आया तो उसके वालिद ने देखा कि वो खामोश है। पूछा, बेटा क्या बात है? रफिया ने कहा, अब्बा जान, ये शहर जुल्म से भर गया है। लोग पत्थरों के आगे झुकते हैं, मगर उनके दिल पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो चुके हैं। यूनुस मुस्कुराकर बोले, बेटा सब्र कर, जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो अंधेरों में भी रोशनी पा लेता है। एक दिन यही शहर फिर ईमान की रोशनी से जगमगाएगा, इंशा अल्लाह। उस रात रफिया छत पर गया। आसमान सितारों से भरा हुआ था। हर सितारा उसे यूं महसूस होता जैसे कह रहा हो, जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी तन्हा नहीं होता। सुबह का वक्त आया तो पूरा शहर मंदिर की तरफ निकला। यूनुस ने रफिया से कहा, बेटा, आज मत जाना, आज बादशाह का नया हुक्म आने वाला है। मगर रफिया ने सोचा कि जाकर देखे कि लोग किस हाल में हैं। जब वो मंदिर पहुंचा तो वहां लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम था। बादशाह जवाल करण ने सोने के तख्त पर बैठकर ऐलान किया, आज से जो सूरज का सजदा नहीं करेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। ये सुनकर लोग खौफ से कांप उठे। सबने फौरन सूरज की तरफ सजदा किया, मगर एक जवान खड़ा रहा, रफिया बन यूनुस। लोग हैरान रह गए। सिपाहियों ने तलवारें निकाल लीं। बादशाह गर्ज कर बोला, कौन है ये गस्ताख जो मेरे देवता के सामने नहीं झुकता? रफिया ने बुलंद आवाज में कहा, मैं उसके सामने झुकता हूं जिसने उस सूरज को पैदा किया है। तो इस रोशनी का मालिक नहीं, बल्कि एक बंदा है जैसे मैं हूं। ये बात सुनकर मजमा पर खामोशी छा गई। सबकी नजरें उस जवान पर जमी थीं। बादशाह का चेहरा गुस्से से सरख हो गया। उसने हुक्म दिया, इस गस्ताख को कैद खाने में डाल दो, देखते हैं कि उसका अल्लाह उसे कैसे बचाता है। रफिया को लोहे की जंजीरों में जकड़कर किले के कैद खाने में डाल दिया गया, मगर उसके चेहरे पर ना खौफ था ना गम। वो सिर्फ इतना मुस्कुराया और कहा, या अल्लाह, अगर यह तेरी राह का इम्तिहान है तो मुझे सब्र भी अता फरमा और नूर भी। कैद खाना तारीख, सर्द और बदबूदार था, मगर जब रफिया अंदर गया तो लगने लगा जैसे दीवारों से रोशनी झलकने लगी हो। वहां कई कैदी बैठे थे, चूर, कातिल, मजलूम। रफिया ने नरमी से कहा, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिल भी आजाद हो जाएं? तो अल्लाह का नाम लो, वही दिलों को रोशन करता है। उस रात कैद खाने में पहली बार अल्लाह का जिक्र गूंज उठा। एक चोर जो बरसों से दिल का सुकून तलाश कर रहा था, रोकर बोला,
اگر یہ اللہ سچا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ رفیہ نے کہا، وہ رحمان ہے، بس ایک قدم اس کی طرف بڑھاؤ، وہ تمہیں سن لے گا۔ اب وہ قید خانہ جہاں پہلے لانت اور خوف بسا کرتا تھا، وہاں دعا اور تسبیح کی آوازیں آنے لگیں۔ قیدیوں کے چہرے بدلنے لگے۔ ایک محافظ نے دیکھا اور حیرت سے کہا، عجیب بات ہے، جسے اندھیرے میں ڈالا گیا تھا اس نے اندھیروں کو روشن کر دیا۔ گھر میں یونس بن امین اپنے بیٹے کے لیے دعاؤں میں راتیں گزارنے لگے۔ ایک رات آنسوؤں میں ڈوبی دعا میں بولے، یا اللہ، اگر یہ تیرا امتحان ہے تو میرے بیٹے کو اپنے نور سے مہماندار بنا۔ رات درالنار پر اتر چکی تھی۔ قلعے کی بلند دیواروں پر مشالوں کی لرزتی ہوئی روشنی کسی اندیشے کا پیغام دے رہی تھی۔ قید خانے کی سیاہی میں جہاں ہر سانس بوجھ لگتی تھی، وہاں ایک قیدی کی زبان سے اللہ کا نام گونج رہا تھا۔ رفیہ بن یونس سجدے میں تھا۔ ٹھنڈی زمین پر اس کا ماتھا جھکا ہوا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ آہستہ کہہ رہا تھا، اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ میرا دل تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ مجھے صبر عطا فرما اور میرا نور ان دلوں میں منتقل کر دے جو اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں۔ اس کے قریب ایک قیدی، حارث نامی چور، خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چند دن پہلے تک وہ اپنے گناہوں پر فخر کرتا تھا، مگر آج اس کے چہرے پر ندامت کے آثار تھے۔ رفیہ، اس نے آہستہ کہا، کیا تو سچ کہتا ہے کہ وہ خدا ہمیں بھی معاف کر سکتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے میری روح پتھر بن چکی ہے۔ رفیہ نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، پتھر بھی اگر دل سے ٹوٹے تو اس میں سے پانی نکلتا ہے، اور توبہ بھائی حارث وہ چابی ہے جو دل کے زنگ کو کھول دیتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ پورے قید خانے میں سناٹا چھا گیا۔ سپاہی بھی دروازے کے باہر کھڑے اس کی تلاوت سننے لگے۔ سورہ یوسف کی آیات جب اس کی زبان سے نکلیں تو ہوا جیسے دیواروں سے ٹکرا کر واپس گونجی۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ بے شک جو پرہیزگاری اور صبر اختیار کرے، اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اگلی صبح قلعے میں شور مچا ہوا تھا۔ بادشاہ ذوالقرن کے دربار میں مشیر جمع تھے۔ جہاں پناہ، ایک وزیر بولا، وہ قیدی جسے کل گرفتار کیا گیا تھا قید خانے میں فساد مچا رہا ہے۔ بادشاہ نے غصے سے بھنمیں چڑھائیں۔ فساد؟ جی، مگر یہ عجیب فساد ہے۔ وہ قیدیوں کو عبادت سکھا رہا ہے۔ لوگ اللہ کے نام لینے لگے ہیں۔ سپاہی بھی اس کی باتیں سننے لگے ہیں۔ بادشاہ کا چہرہ لال ہو گیا۔ اس نے گرج کر کہا، کیا تم سب پاگل ہو گئے ہو؟ ایک قیدی جو سورج کی شان میں گستاخی کرے، وہ میرے سپاہیوں کے دل جیت لے، اسے فوراً سامنے لایا جائے۔ سپاہی دوڑ کر گئے۔ قید خانہ کھولا گیا۔ رفیہ کے ہاتھ زنجیروں میں تھے، مگر اس کی پیشانی پر نور تھا۔ جب وہ دربار میں آیا تو لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ بادشاہ کو پہلی بار لگا کہ یہ نوجوان عام انسان نہیں۔ کیا تو جانتا ہے؟ بادشاہ نے غرور سے کہا۔ میں کون ہوں؟ رفیہ نے سکون سے جواب دیا۔ تو ایک مخلوق ہے جیسے میں، تو بھی مٹی سے بنا، میں بھی۔ فرق یہ ہے کہ تو سورج کے سامنے جھکتا ہے اور میں اس خالق کے سامنے جو سورج کو حکم دیتا ہے کہ نکل اور ڈوب جا۔ دربار میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ کے چہرے پر غصے کی لہریں دوڑ گئیں۔ تو چاہتا ہے کہ میرے لوگ تیرے خدا کی عبادت کریں؟ رفیہ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تیرے لوگ اپنے رب کی پہچان پائیں۔ میں کسی تخت کا نہیں، صرف حق کا پیروکار ہوں۔ بادشاہ نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اسے کل صبح شہر کے میدان میں لاؤ، سب کے سامنے فیصلہ ہوگا۔ رات کا وقت، یونس بن امین کا گھر۔ یونس سجدے میں تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اے رب ابراہیم، میرے بیٹے کو اپنے وعدے میں پناہ دے۔ وہ تیرا نام بلند کر رہا ہے، اسے اپنی رحمت سے نہ محروم کر۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک جوان لڑکا جو قلعے کا پہرہ دار تھا اندر آیا۔ بابا یونس، میں وہی پہرہ دار ہوں جو آپ کے بیٹے کے قید خانے کے باہر کھڑا ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہ نوجوان عام نہیں۔ اس کی زبان سے جو دعا نکلتی ہے وہ دل میں آتر جاتی ہے۔ کل صبح اسے عوام کے سامنے قتل کیا جائے گا۔ یونس نے آہستہ سر الفاٹے الف۔ بیٹا، اللہ کے فیصلے سے پہلے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ جا اور میرے بیٹے سے کہنا اس کا ابوا اس پر فخر کرتا ہے۔ اگلی صبح دیرال نہر کے مرکزی میدان میں ہزاروں لوگ جمع تھے۔ ایک لکڑی کا بلند چبوترا بنایا گیا تھا۔
اس پر سپاہی کھڑے تھے، ہاتھوں میں تلواریں۔ رفیع کو لایا گیا، زنجیریں اس کے پیروں میں تھیں، مگر اس کے قدم مضبوط تھے۔ لوگ اس کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے، کچھ کے دلوں میں خوف، کچھ کے دلوں میں عقیدت۔ بادشاہ نے بلند آواز میں کہا، یہ وہ گستاخ ہے جس نے سورج کے معبد کی بے حرمتی کی۔ آج سب کے سامنے یہ دیکھو کہ سورج کے خلاف بولنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ رفیع نے آسمان کی طرف دیکھا، بادلوں کے پیچھے سورج چھپا ہوا تھا۔ اس نے نرمی سے کہا، میرے رب، آج تیرا نور ان کے دلوں تک پہنچا دے، چاہے میرا جسم مٹی میں چلا جائے۔ بادشاہ نے ہاتھ الفاٹے الف، سپاہی تلواریں بلند کرنے لگے، مگر اچانک آسمان پر گرج چمک ہونے لگی، بادلوں سے بجلی کڑکنے لگی۔ لوگ خوف سے پیچھے ہٹے۔ اسی لمحے ایک روشنی دیرال نہر کے مشرق سے نمودار ہوئی۔ سورج کے سامنے ایک کالا بادل آ گیا اور پورا شہر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ رفیع کی آواز گونجی، یہ میرا رب ہے، جو چاہے تو سورج کو بھی روک دے۔ لوگوں میں ہلچل مچ گئی، کچھ نے زمین پر سجدہ کیا، کچھ بھاگ گئے۔ بادشاہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کے چہرے سے غرور کی لالی مٹ گئی۔ یہ، رفیع نے کہا، ممکن اس کے لیے ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے۔ تاب نے خود کو خدا کہا، اب دیکھ لے کہ اصل رب کون ہے۔ اسی لمحے ایک زوردار ہوا چلی، رفیع کی زنجیریں ٹوٹ گئیں، سپاہی ساکت رہ گئے۔ لوگوں میں کسی نے پکارا، یہ اللہ کا نشانی ہے۔ رات گہری ہو گئی تھی، دیرال نہر کے محل کے اونچے ستونوں پر لگی مشلیں ہوا میں بجھ بجھ کر جل رہی تھیں۔ آسمان پر بادل تھے اور بادلوں کے بیچ سے چاند کبھی ظاہر ہوتا، کبھی چھپ جاتا۔ شاہی محافظوں کے قدموں کی چاپ میں ایک خاص بے چینی تھی، ایک جیسے شہر کی فضا میں کوئی آنے والی بڑی تبدیلی لرز رہی ہو۔ اسی گھڑی بادشاہ ذوالقرن بن کعب اپنے تخت شاہی پر بیٹھا ہوا تھا، چہرہ سخت، آنکھیں بے اطمینان اور ہاتھوں میں لرزش۔ اس کے ذہن میں پچھلی رات کا منظر ابھی تک زندہ تھا۔ وہ لڑکا رفیع، اس کی دعا سے قید خانے کی دیواریں گرنے سے رک گئیں اور طوفان خاموش ہو گیا۔ یہ سوچ اس کے دل میں خوف جگاتی تھی، لیکن پھر وہی خوف، شاہی انسانوں کا سب سے پرانا ہنر، غرور میں بدلنے لگا۔ ذوالقرن نے خود سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک معمولی لڑکا، آسمانی طاقت، کیا یہ میری حکمرانی کے لیے خطرہ نہیں؟ اگر آج ایک لڑکا قید خانے میں معجزہ دکھا سکتا ہے، تو کل لوگ میری اطاعت چھوڑ کر اس کے پیچھے نہ چل پڑیں۔ وہ اٹھ کر محل کے صحن میں چلا گیا۔ اس کے پیچھے وزیر، مشیر اور سردار دوڑتے ہوئے آئے۔ وزیر نے پوچھا، بادشاہ سلامت، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ بادشاہ نے زمین پر قدم مار کر کہا، مجھے اس لڑکے کے ایمان کو توڑنا ہے۔ اسے دکھانا ہوگا کہ طاقت صرف میری ہے۔ اگر میں اسے توڑ سکا تو سب ٹوٹ جائیں گے۔ ایک سردار نے کہا، میری جان کی قسم، جہاں پناہ، لڑکے کے پاس کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ بادشاہ نے غرور سے ہنسا، معجزے، میں معجزے توڑا کرتا ہوں، اور کل صبح میں اس لڑکے کو ایک ایسی آزمائش میں ڈالوں گا جس سے کوئی انسان نہ بچ سکا۔ وہ اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھ کر بولا، تیار کرو وہ گڑھا جسے ہم نے سالوں پہلے مجرموں کے لیے کھدوایا تھا، اسے بھر دو آگ سے۔ سپاہیوں پر خاموشی طاری ہو گئی، کیونکہ یہ گڑھا وہی تھا جو کبھی صرف سخت ترین مجرموں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک بھڑکتی آگ کا گڑھا جس کا شعلہ دیکھ کر بڑے بڑے بہادر کانپ جاتے تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا، کل صبح رفیع بن یونس کو اس آگ میں ڈالا جائے گا، اور میں دیکھوں گا اس کا خدا اسے کیسے بچاتا ہے۔
صبح کا سورج ابھی پوری طرح طلوع بھی نہیں ہوا تھا کہ دیرال نہر کے گلی بازاروں میں خبر پھیل گئی۔ آج بادشاہ رفیع کو آگ کے گڑے میں ڈالے گا۔ لوگوں کے چہروں پر خوف تھا، مگر زیادہ خوف بادشاہ کے ظلم کا تھا، کم رفیع کے انجام کا، کیونکہ رفیع کے بارے میں وہ جانتے تھے یہ لڑکا کچھ اور ہے، اس کے پاس ایسا نور ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ محل کے باہر ہزاروں لوگ جمع ہو گئے، سپاہی دو قطاروں میں کھڑے تھے اور بیچ میں لایا جا رہا تھا رفیع۔ اس کے ہاتھ بندھے تھے مگر چہرہ پرسکون، قدم آہستہ آہستہ، جیسے ہر قدم اللہ کی رضا میں رکھا جا رہا ہو۔ ایک سپاہی نے جھک کر کان میں کہا، رفیع یار ایک دفعہ بادشاہ کے سامنے جھک جا، جان بچ جائے گی۔ رفیع نے مسکرا کر جواب دیا، جان اللہ دیتا ہے اور وہی لیتا ہے، میں اس کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ رفیع کو آگ کے گڑے کے سامنے لا کھڑا کیا گیا۔ نیچے بھڑکتی آگ آسمان تک شعلے نکال رہی تھی۔ گرمی اتنی شدت سے اٹھ رہی تھی کہ آس پاس کھڑے سپاہی بھی پسینہ پسینہ ہو رہے تھے۔ بادشاہ بلند تخت پر بیٹھا ہوا اعلان کرتا ہے، رفیع بن یونس، آج تمہارے خدا کا امتحان ہے۔ اگر واقعی تم حق پر ہو تو یہ آگ تمہیں نہیں جلائے گی۔ رفیع نے نیچے آگ کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں۔ یا اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تیرے سپرد کرتا ہوں اپنا انجام۔ بادشاہ نے ہاتھ اٹھایا، اسے دھکیل دو۔ سپاہیوں نے رفیع کو آگ کی طرف دھکیل دیا۔ لوگوں نے چیخیں ماری، بچے خوف سے ماں کی گود میں چھپ گئے۔ بادشاہ کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، لیکن صرف اگلے چند لمحوں کے لیے۔ جیسے ہی رفیع آگ میں گرا، فوراً کچھ ایسا ہوا جو دیرال نہر کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ آگ کے شعلے جو آسمان کو چھو رہے تھے، اچانک نیچے گر گئے۔ تیز سرسراہٹ کی جگہ خاموشی چھا گئی، اور آگ سفید نور میں بدل گئی۔ لوگ حیران رہ گئے، کچھ نے سجدہ کر دیا، کچھ کانپنے لگے، کچھ نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ گڑے کے اندر رفیع کھڑا تھا، پورے جسم پر نور کی روشنی پڑ رہی تھی، جیسے آگ اس کے وجود کے لیے رحمت بن گئی ہو، جیسے آسمان کے فرشتے اس کے گرد پروں کا سایہ کیے ہوئے ہوں۔ لوگ چیخ اٹھے، آگ ٹھنڈی ہو گئی، یہ معجزہ ہے۔ بادشاہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، سپاہی دو قدم پیچھے ہٹ گئے، اور اسی لمحے ہوا سے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی آسمانی پیغام، اے آگ، رفیع پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ یہی وہی الفاظ تھے جو صدیوں پہلے حضرت ابراہیم کے لیے کہے گئے تھے۔ رفیع نے سر آسمان کی طرف اٹھایا، اے رب، شکر ہے کہ تو نے مجھ کمزور کو اپنی قدرت کا نشان بنا دیا۔ نور کی شدت بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ آس پاس کھڑا ہر انسان اس میں نہا گیا، اور دلوں میں ایک ایسی لرزش اتری جو ایمان میں بدلنے والی تھی۔ اس معجزے کے بعد شہر میں جیسے آگ کی بجائے نور کی لہر دوڑ گئی، گھر گھر بات پھیل گئی، یہ لڑکا جھوٹا نہیں، اللہ واقعی اس کے ساتھ ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے آگ کو ٹھنڈا ہوتے دیکھا، دیرال نہر میں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ بازار میں لوگ ایک دوسرے سے کہتے، ہم برسوں سے سورج اور ستاروں کو پوج رہے تھے، مگر آج ہمیں اصل طاقت کا پتہ چلا ہے۔ بوڑھی عورتیں رو رہی تھیں، جوان مرد حیرت میں پڑے تھے، بچے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے، رفیع کو اللہ نے بچا لیا۔ لوگوں کے دلوں میں عقیدے کے بیج اگنے لگے، وہ بیج جو کل ایک نئی قوم کا جنگل بننے والے تھے۔ رات ہوئی، بادشاہ اپنے محل میں تنہا بیٹھا تھا، روشنی مدھم تھی، ہوا کا ایک جھونکا آیا، پھر گیا۔ محل کے لمبے ستونوں کے سائے دیواروں پر عجیب شکلیں بنا رہے تھے۔ ذوالقرن نے شراب کا جام اٹھایا،
मगर हाथ कांप गया। उसने जाम रख दिया और तब उसे नींद आ गई। नींद में उसने एक ख्वाब देखा। वो अपने शाही तख्त पर बैठा है। हजारों सिपाही इसके सामने खड़े हैं। ताज उसके सर पर चमक रहा है। मगर अचानक आसमान से एक नूर नमूदार होता है। नूर जमीन पर उतरता है, रफ़ी के कदमों के पास। रफ़ी इस ख्वाब में भी खड़ा है और नूर उसके हाथ पर है। बादशाह चीखता है, रुको, ये नूर मेरे तख्त तक न पहुंचने दो। मगर नूर तेजी से इस तरफ बढ़ता है और जैसे ही नूर तख्त को छूता है, बादशाह का तख्त खाक में बदल जाता है। मिट्टी मिट्टी, सिर्फ मिट्टी। बादशाह के मुंह से चीख निकलती है। वो ख्वाब से जाग जाता है, पसीने में शराबोर। पहले तो वो समझ ही ना सका कि ये क्या हुआ। फिर एक नर्म सी आवाज दिल के अंदर से आई, दुनिया की बादशाहत मिट्टी है, असल बादशाही सिर्फ अल्लाह की है। बादशाह ने सर पकड़ लिया। उसका गुरूर टूटने लगा था, मगर अभी भी आखिरी दीवार बाकी थी। अगले दिन बादशाह ने रफ़ी को अपने पास बुलाया। रफ़ी गड़े से बाहर आ चुका था, बिल्कुल सही सलामत, चेहरा नूर से रोशन। बादशाह ने सब सिपाहियों को बाहर भेज दिया। महल में सिर्फ वो और रफ़ी रह गए। बादशाह ने पूछा, क्या तुमने वाकई आग को हुक्म दिया था? रफ़ी ने पुरसुकून लहजे में कहा, नहीं बादशाह, मैंने आग को कुछ नहीं कहा। मैंने तो बस अपने रब से दुआ की। आग ने अल्लाह के हुक्म से सर्दी इख्तियार की। बादशाह का चेहरा लरस गया। तो क्या ये सच है? क्या वाकई अल्लाह ही सबका मालिक है? क्या वो बादशाहों और सल्तनतों को भी बदल सकता है? रफ़ी ने मोहब्बत भरी नरमी से जवाब दिया, ये बादशाह, दुनिया का बादशाह वो है जो दिलों पर हुक्मरानी करे, और दिलों पर सिर्फ अल्लाह की बादशाहत है। अगर तो चाहे तो रब तेरे दिल के दरवाजे भी खोल सकता है। बादशाह की आंखों में नमी तैरने लगी। वो ऐसी कमजोरी कभी किसी के सामने जाहिर न करता, मगर रफ़ी के सामने वो टूट रहा था। रफ़ी ने पूछा, बादशाह, अब से एक सवाल पूछूं? पूछो। जब आप ख्वाब में थे, क्या नूर ने आपके तख्त को मिट्टी में बदल दिया था? बादशाह चौंक कर खड़ा हो गया। तुम्हें कैसे पता? रफ़ी ने कहा, यह ख्वाब अल्लाह की तरफ से इशारा था। वो तुम्हें बताना चाहता है कि तख्त, ताज, फौज, ताकत सब मिट्टी हैं। असल ताकत इसके हाथ में है। अगर वो चाहे तो तुम बादशाह बनो, अगर वो चाहे तो तुम इसके बंदे बनो, मगर सबसे अजीम दर्जा वो है जब बादशाह उसके आगे झुक जाए। ये सुनते ही बादशाह की टांगें कांपने लगीं। वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर बैठ गया। लंबी खामोशी के बाद इसने कहा, मैंने पूरी जिंदगी लोगों से ताकत ली है, लेकिन आज पहली बार मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने रब से ताकत लूं। रफ़ी, मुझे सच्चाई का रास्ता बताओ। रफ़ी ने कहा, दिल का दरवाज़ा खोलो, बाकी अल्लाह करेगा। बस इतना कहो, ए अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूं, मुझे हिदायत दे। ज़ुल्क़र्न ने पहली बार सर झुकाकर ये अल्फाज कहे, और जैसे ही ये अल्फाज उसके दिल से निकले, इस पर लर्ज़ा तारी हो गया। एक अजीब सुकून, जैसे किसी ने इसकी रूह को धो दिया हो। दुनिया का सबसे मगरूर बादशाह आज अल्लाह का बंदा बनने की तरफ बढ़ चुका था। ये था रफ़ी का मौजिज़ा, सिर्फ आग का नहीं, दिलों का, रूहों का और बादशाहों का भी।